تو بعض لوگوں کو جو ہے وہ دوسرے امامز کا تو اکثر پتہ ہوتا ہے. مثال لیجئے آپ، جیسے میں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہن بھائی کے جو جن کو امام ابو داود کا اتنا نہیں پتہ ہوتا، اور ان کے بارے میں، ان کے زندگی کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. ان لوگوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ اسلامک ہیروز تھے، یہ اسلامک ہیروز. ہمیں اپنے بچوں کو، سبلنگز کو بتانا ان لوگوں کے بارے میں ضروری ہے، ورنہ جو اتنے بڑے بڑے انہوں نے کام کیے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ انہوں نے کام کیا کیے. تو ہم خود بھی لرن کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا بتائیں کہ بھائی یہ اتنے بڑے بڑے یہ لوگ جو تھے امام تھے، اور ان لوگوں نے جو ہے کیا بڑے بڑے جو ہیں وہ کام کر رکھے ہیں، اور کتنے کتنے انہوں نے دین کی جو خدمت کی. ابھی ہم آج پڑھیں گے ان کا جو ہے شارٹ، ان کی جو ہے ان کے بارے میں ان کی بایو ہے، لیکن جو ہے وہ لیکن اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ لگیں گی کہ اصل میں انہوں نے حدیث کی بہت خدمت کی ہے. انہوں نے اپنے حدیث کے لیے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، اپنی زندگیاں جو ہیں وہ حدیث کی خدمت کے لیے جو ہیں وہ صرف کی ہیں، اور انہوں نے اپنی جو ہیں وہ پوری زندگیاں صرف کری ہیں اس حدیث کی خدمت کے لیے، اور بک کمپائل کی ہیں پوری زندگیاں. آپ یہ سوچئے ایک انسان ایک زندگی دنیا میں لے کر آتا ہے، 100 چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی فیملی، اس کو لیے ٹائم دیں. انہوں نے نہ اپنی فیملی کو دیکھا، نہ اپنی کسی چیز کو دیکھا، نہ اپنی ایکٹیویٹیز کو دیکھا، حدیث کی ایسی خدمت کر کے گئے ہیں. اور واقعی اللہ نے ان حضرات کو کیا قبولیت دی ہے، جو ہمارے بڑے بڑے، ویسے تو بہت ہیں جو چھپے ہوئے جن کے نام ہم شاید جانتے بھی نہ ہوں، ایسے محدثین گزرے ہیں، لیکن جن کو اللہ رب العزت نے پاپولیرٹی دی، جن کو اللہ نے مشہور کیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب کا نام سنن ابی داود کہلاتا ہے، ان کی کتاب کا نام. اور وہ جو لوگ عالم بنتے ہیں یا عالمہ بنتی ہیں تو سال میں یہ کتاب جو ہے پڑھائی جاتی ہے. اور تو ان کی وہ کتاب بہت ہی زیادہ پاپولر کتاب ہے، اور بہت ہی زیادہ اللہ نے اس کو جو ہے ایکسیپٹڈ، یعنی بہت ایکسیپٹڈ بک ہے، اور بہت ہی زیادہ جو ہے اللہ نے بہت ایکسیپٹ کیا اس بک کو، اور بہت ہی زیادہ وہ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. تو بہرحال مقصد جو ہے آپ لوگوں کو، ہم سب کو یہ ڈسکس کرنے کا وہ یہ ہے کہ جو یہ لائف میں ہمیں جو یہ ہیروز تھے، اسلامک ہیروز، اور جو یہ ہمارے محدثین جنہوں نے حدیث کی لائن میں، حدیث کی فیلڈ میں کام کیا ہے، ایٹ لیسٹ ہمیں ان کے بارے میں کچھ تو پتا ہو. تو اس وجہ سے الحمدللہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں پڑھیں. تو بھائی یہ تھے کون، تاکہ ہمیں جب تک پڑھیں گے نہیں تو پتہ کیسے لگے گا. تو یہ مقصد. آپ کی کنیت، یعنی آپ کا کنیت کہہ لیں، آپ کی جو نک نیم کہہ لیں یا کنیت، تو آپ کا ابو داود تھا، آپ کی کنیت ابو داود تھا. اور اس میں مبارک سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر ہے. آپ علاقہ سجستان کے رہنے والے تھے. سجستان، علم کی خاطر، حصول علم کے خاطر، یعنی حدیث، نالج آف حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے بہت سارے ملکوں کے سفر کیے. علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے بہت سارے ملکوں کے سفر کیے. نالج آف حدیث کو گین کرنے کے لیے he traveled to different countries. بہت سارے ملکوں کے آپ نے سفر کیے. اس میں عراق، خراسان، شام، مصر یعنی ایجپٹ، اور حجاز.
آپ نے ان جگہوں کے سفر کیے. اس وقت کے جو محدثین ہوتے تھے، اس وقت کے جو بھی بڑے علماء کرام تھے، آپ نے وہاں جا کے ان سے حدیثوں کو حاصل کیا، حدیثوں کو لرن کیا، حدیثوں کو وہاں سے سیکھا. اور پھر میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ پہلے تو ایسے ہوتا تھا نا، بڑے کوئی عالم پتہ لگے ایجپٹ میں ہیں، جو مصر میں ہے تو وہاں چلے گئے، ان سے سیکھ رہے ہیں. پھر جب سمجھیں کہ ایک وقت آتا تھا، پھر ان پرمیشن لے کر جو سیکھتے تھے اسٹوڈنٹ، وہ اپنے ٹیچر سے ہی نیریٹ کرتے تھے. یعنی جو بھائی آپ کے پہلے یہ ہوتا تھا نا، ایسے نا بکس ہیں تو بھائی بکس ہوتی تھی، ٹھیک ہے بکس ہوتی تھی، اپنے بک لیٹس میں پڑھاتے تھے، لیکن کوئی بہت زیادہ کمپائلڈ بک نہیں ہوتی تھی، اپنے نوٹس وغیرہ ہوتے تھے جو ان لوگوں نے جمع کیے ہوتے تھے، تو وہ اپنے جو ہے ان کو اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے وہ لوگ. پھر جو بھی ان کی حدیث ہوتی تھی تو جس نے پڑھائے پھر اسی سے اس کو نیریٹ کر دیتے تھے، یعنی روایت کرتے تھے انہی شیخ سے، جن سے پڑھا انہی سے آگے روایت کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے، اسی سے اس کو نیریٹ کرتے تھے اپنے طالب علموں کو پڑھانے کے لیے. آپ کے ٹیچرز میں امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. آپ کے ٹیچرز میں امام احمد حنبل جو ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. مسلم بن ابراہیم بن ابراہیم بھی ہیں، بہت سارے دوسرے بھی ہیں لیکن دو ہی لکھ لیں بھی فی الحال. آپ کا جو اصل وطن تھا، جو آپ کی اپنی اصل کنٹری تھی، وہ تھی بصرہ. آپ کا جو اصل جو کنٹری تھی نا، اصل جو آپ کا وطن تھا وہ بصرہ تھا. BASRA، بصرہ، BA. بعد میں بغداد بھی تشریف لے گئے، بعد میں آپ بغداد بھی تشریف لے گئے، اور وہیں آپ نے اپنی عظیم کتاب، آنریبل بک، ہائی کلاسیکل بک سنن ابو داود تصنیف فرمائی. سنن ابو داود جو ہے وہ کمپائل کری. خود فرماتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ حدیثیں، 500,000 احادیث میں نے علماء اور محدثین سے نقل کی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پاک بھائی ہم سب کو یوں ہی حدیثوں کا شوق نصیب فرمائے. ان حضرات کے پڑھ کے تو ایسا دل چاہتا ہے کہ انسان حدیث کے علم کو حاصل کرنے لگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ یہ سوچئے کہ یہ چلو ایک یہاں کا ایک مدرسہ ہوتا ہے، ایک انسان سلیکٹ کرتا ہے اس مدرسے میں پڑھنا ہے نا، مجھے اس مدرسے میں پڑھنا ہے. وہ اپنی جتنا بھی عالم بننے تک وہ اس کے پاس چانس ہوتا ہے کہ بھائی اپرچونٹیز ہیں کہ وہ اسی مدرسے میں پڑھ کے فرسٹ گریڈ سے عالم تک اسی میں بن جائے. ٹھیک ہے، پھر جن مدرسوں میں مفتی بننے کا تو بھائی وہیں مفتی بن جائے. ٹھیک ہے، ایک اس کے پاس چانس ہے. لیکن ان حضرات کے پاس تو جیسے ہم نے پڑھا تھا ہسٹری میں، یہ کبھی وہاں سفر کرتے تھے، کبھی اس کنٹری میں جاتے تھے، وہاں پتہ لگتا تھا وہاں محدث ہے تو ان کے پاس جاتے تھے، وہاں سے علم حاصل کرتے تھے. آج یہ سوچئے کہ 5 لاکھ احادیث، 500,000 احادیث نقل کی ہیں، یعنی علماء سے ان 5 لاکھ حدیثوں کو سنا، ان کی کلاس لی، درس لیا، جبھی تو نقل کریں گے نا. ان 5 لاکھ حدیثوں کو علماء سے نقل کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. اس کا پتہ یہ لگا ہے کہ کتنے ایئرز، کتنے سال امام صاحب نے، امام داؤد رحمت اللہ علیہ نے اس دین کی عظیم خدمت حدیث مبارک کے لیے اپنی صرف کی ہے. سبحان. آج ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں حدیث کو نا، ہمارے لبرل لوگ، سو کال جو ہے مسلمز اینڈ لبرلز، کچھ لوگ وہ بالکل حدیثوں کے اوپر جو ہیں وہ
آبجیکشن کر دیتے ہیں. ان کو ان لوگوں کو یہ پڑھانا چاہیے, پہلے یہ پڑھو پھر آبجیکشن کرو. 500,000 احادیث کہنا زبان سے آسان ہے, 5 لاکھ حدیثیں کہنا آسان ہے. یہ مذاق نہیں تھا, یہ جوک نہیں تھا. انہوں نے پوری اپنی زندگی لگائی تھی, پوری اپنی محنت کی تھی نقل کرنے میں اور جو سیکھنے میں علماء کرام سے. یہ بہت بڑا نمبر ہے, اس سے پتہ لگ رہا ہے کتنے سال انہوں نے اس حدیث کو سیکھنے میں لگا. آج ہم مسلمان بھائی, ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا ہے. آج ہم حدیث کو سیکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, کتنا سیکھتے ہیں آپ اور میں حدیث, ہم بتائیں خود. کسی کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے یہاں, ریگریٹ کرنا مسئلہ نہیں ہے ادھر کسی کو, اللہ نہ کرے. اس چیز کا احساس پیدا کرنا ہے, اس چیز کی کنسرن اینڈ فکر پیدا کرنا ہے کہ ہم بھی حدیث کے لیے اپنی زندگیاں لگائیں.